بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اردو سٹوریز کارنر۔ ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے لیے ایک نئی خوبصورت ویڈیو لے کر۔ سلطان نور الدین زنگی ایک عابد شبدار تھے۔ وہ ایک عظیم و شان سلطنت کا فرمانروا ہونے کے باوجود ایسے مرد درویش تھے جس کی راتیں مسلح پر گزرتی تھیں اور دن میدان جہاد میں۔ وہ عظمت و کردار کا ایک عظیم پیکر تھے جس نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا۔ سلطان نور الدین رات کا بیشتر حصہ عبادات میں گزارا کرتے تھے۔ سلطان کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد بکثرت نوافل پڑھتے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیجتے۔ ایک شب وہ وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹے تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ بعض روایتوں میں سلطان نے متواتر 3 رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں۔ سلطان یہ خواب دیکھ کر سخت پریشان ہوا، بار بار استغفار پڑھتے اور کہتے، میری جان اور مال سب آقا پر نثار، میرے جیتے جی حضور کو قصہ یہ ہو نہیں سکتا۔ سلطان نور الدین بے چین ہو گیا۔ اسی وقت سلطان نے اپنے 20 خاص ساتھیوں کو لیا اور بے تحاشا تحائف لے کر فوری مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان نے 25 دن کا سفر تیز رفتاری سے صرف 16 دنوں میں طے کیا۔ سلطان نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی شہر میں آنے جانے کے سبھی دروازے بند کر دیے۔ پھر منادی کرا دی کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوش دلی سے سلطان کی دعوت قبول کر لی۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن ان میں وہ آدمی شامل نہیں تھے جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ سلطان نے اکابر شہر سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ اہل مدینہ میں تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ 2 خدا رسیدہ مغربی زائر جو مدت سے یہاں مقیم ہیں نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو سلطان نے ایک ہی نظر میں ان کو پہچان لیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی شکل ان کو خواب میں دکھائی گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی سی تھی۔ سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مکان کرایہ پر لے رکھا ہے۔ سلطان نے ان کو وہیں چھوڑا اور اکابر شہر کے ساتھ اس مکان میں جا پہنچا۔ سلطان نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکا سلطان کو چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سیل تھی۔ اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ فوراً سمجھ گیا۔ اہل مدینہ بھی ان بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سلطان نے ان دونوں کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔ سلطان نے نہایت غضبناک لہجے میں ان سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، کون لوگ ہو تم اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، ہم اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کا دست خاکی چرانے پر مأمور ہوئے تھے، لیکن افسوس کہ عین اس وقت ہمارا تھوڑا کام باقی رہ گیا تھا، آپ نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ سلطان نے تلوار سے ان دونوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی لاشوں کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد سلطان کے حکم سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گہری خندق کھود کر اس میں شیشہ پگھلا کر بھر دیا گیا۔ یہ خندق آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد قائم ہے اور انشاءاللہ ابد تک موجود رہے گی۔ مزید ایسی خوبصورت ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔